This is سعد نیوز وائر. میں ہوں سعد سلمان جو کہ آج کی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین اور ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ خبریں جو ہر شہری کے لیے بہت اہم ہیں اور جن سے باخبر رہنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آئیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج سعد نیوز وائر پر بھی اپنی رائے اور رہنمائی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی خبریں تاکہ آپ کسی بھی اہم واقعے سے، اہم خبر سے محروم نہ رہیں. تو سب سے پہلے افسوسناک خبر، اسلام آباد G11 کچہری کے قریب خودکش دھماکہ. سندھ میں PPL کی کامیابی، تیل، گیس اور LPG کی پیداوار میں اضافہ. وانا کیڈٹ کالج افغان خوارج کے خلاف آپریشن جاری. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف مقدمہ درج. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے کا حکم. انسداد دہشت گردی عدالت، PTI رہنماؤں کے خلاف وارنٹ جاری اور پاسپورٹ بلاک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شام کے صدر احمد الشرع کے ساتھ تاریخی ملاقات. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات اور روسی تیل سے اہم معلومات. نسیم شاہ کے گھر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، مین گیٹ اور کھڑکیاں جزوی طور پر متاثر. سب سے آخر میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 5,900 روپے کا اچانک اضافہ. اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف اور ان کی تفاصیل کی طرف کہ اسلام آباد G11 کچہری کے قریب خودکش دھماکہ. اسلام آباد کے G11 سیکٹر میں کچہری کے قریب منگل کی دوپہر تقریباً 12:30 پر شدید خودکش دھماکہ ہوا. پولیس کے مطابق حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھا اور پولیس کی گاڑی کے قریب پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا. دھماکے کی شدت کی وجہ سے قریبی گاڑیاں جل گئیں اور حملہ آور کے اعضاء کچہری کے اندر پھیل گئے. اس واقعے میں 12 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 20 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں عام شہری اور اہلکار اور وکلاء شامل ہیں. زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا اور وہاں پر ایمرجنسی نافذ کی گئی. پولیس نے جائے وقوع سیل کر دیا اور تفتیش شروع کر دی ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے میں ممکنہ طور پر بین الاقوامی اور داخلہ دہشت گرد عناصر کا ملوث ہونا بھی زیر غور ہے. سندھ میں PPL کی کامیابی، تیل، گیس اور LPG کی پیداوار میں اضافہ. پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ نے سندھ کے گیمبٹ ساؤتھ بلاک میں تیل، گیس اور LPG کی پیداوار میں نمایاں اضافہ کر کے ملکی توانائی کے شعبے میں اہم کامیابی حاصل کی ہے. کمپنی نے اسٹاک ایکسچینج کو ارسال خط میں بتایا کہ گیس کی یومیہ پیداوار 5 MMSCFD کے اضافے کے بعد 60 MMSCFD تک پہنچ گئی ہے. اسی طرح تیل کی پیداوار میں یومیہ 35 بیرل کا اضافہ ہوا ہے.
یہ پیش رفت توانائی کی لوڈ شیڈنگ کم کرنے، توانائی خود انحصاری کی جانب بڑھنے اور درآمدی دباؤ کو کم کرنے کے حوالے سے مثبت ہے۔ مستقبل میں اس انفراسٹرکچر کی ترقی، مقامی سرمایہ کاری اور نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے ملک کا معاشی فائدہ ممکن ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ وانا کیڈٹ کالج، افغان خوارج کے خلاف آپریشن جاری۔ وانا کیڈٹ کالج پر افغان خوارج کے حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق 3 حملہ آور کالج کے مرکزی گیٹ سے بارود سے بھری گاڑی ٹکرانے کے بعد کیڈٹس کی رہائش سے کافی فاصلے پر واقع ایک عمارت میں چھپ گئے تھے۔ فورسز نے کارروائی کے دوران 2 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا، جبکہ تیسرا حملہ آور محدود عمارت تک محدود حالت میں ہے۔ کالج میں تقریباً 535 کیڈٹس موجود تھے، جنہیں محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے اور والدین کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ طلبہ محفوظ ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور آپریشن جاری ہے جب تک دہشت گردوں کے خاتمے کی کارروائی مکمل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے خلاف مقدمہ درج۔ سہیل افریدی کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر میں شہری کی شکایت پر مقدمہ درج ہوا، جس میں افریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز اور گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام عائد ہے۔ مقدمے کے اندراج کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ معاملے کی مکمل وضاحت سامنے آئے اور قانونی کارروائی کی جائے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے کا حکم جاری۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے ان کی مسلسل غیر حاضری کے بعد وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ کیس کی آئندہ سماعت 17 نومبر کو ہوگی۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو فوری کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ انسداد دہشت گردی، عدالت پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف وارنٹ جاری اور پاسپورٹ بلاک۔ انسداد دہشت گردی، عدالت نے شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں اور عمر ایوب اور زرتاج گل کے پاسپورٹس بلاک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کارروائی 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق مقدمات کی سماعت کے دوران کی گئی تھی۔ عدالت نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ بلاک شدہ پاسپورٹس کی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ آئندہ سماعت 3 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شام کے صدر احمد الشرع کے ساتھ تاریخی ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو احمد الشرع سے تاریخی ملاقات کے بعد وعدہ کیا ہے کہ وہ شام کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ احمد الشرع جو کبھی القاعدہ کے کمانڈر رہ چکے تھے اور جن پر واشنگٹن نے حال ہی میں غیر ملکی دہشت گرد کے طور پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں شام کے صدر احمد الشرع کے ساتھ وقت گزارنے کو اعزاز قرار دیتے ہوئے کہا، ہم نے مشرق وسطی میں امن کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کی
اور وہ اس مقصد کے بڑے حامی ہیں۔ میں ان سے دوبارہ ملاقات اور گفتگو کا منتظر ہوں۔ انہوں نے کہا ہر کوئی اس عظیم معجزے کے بارے میں بات کر رہا ہے جو مشرق وسطی میں رونما ہو رہا ہے۔ ایک مستحکم اور کامیاب شام کا ہونا پورے خطے کے تمام ممالک کے لیے بے حد اہم ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ٹرمپ کا بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات اور روسی تیل کے بارے میں انتہائی اہم خبر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر عائد ٹیرف میں کمی کو ایک بار پھر روسی تیل کی خریداری ختم کرنے سے مشروط کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بھارت کے لیے نئے امریکی سفیر کی حلف برداری تقریب میں ٹرمپ نے کہا کہ بھارت نے روس سے تیل کی خریداری بہت حد تک کم کر دی ہے، اس لیے ہم بھارت پر ٹیرف مزید کم کریں گے۔ بھارت کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کر رہے ہیں جو ماضی کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوگا۔ مزید کہا کہ ابھی تو وہ مجھ سے ناراض ہیں لیکن وہ ہمیں دوبارہ پسند کرنے لگیں گے۔ ہم ایک منصفانہ تجارتی معاہدہ کر رہے ہیں جس کے ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ نسیم شاہ کے گھر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، مین گیٹ اور کھڑکیاں جزوی طور پر متاثر۔ نسیم شاہ کے گھر پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں گھر کا مین گیٹ، کھڑکیاں اور ایک گاڑی جزوی طور پر متاثر ہوئی۔ پولیس کے مطابق اطلاع ملتے ہی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ بعد ازاں یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ آپریشن کے دوران 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ واقعے کا مقدمہ میار تھانے میں درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں اپنی آخری خبر کی طرف۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 5,900 روپے کا اچانک اضافہ۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت میں 5,900 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد فی تولہ سونا 4,45,900 روپے کا ہو گیا ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 5,500 روپے کا اضافہ اور اس کے بعد قیمت 3,73,595 روپے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ بھی بڑھ گیا ہے اور اس کے بعد عالمی سرمایہ دار بھی مارکیٹ کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو دیکھ کر حیران ہیں۔ ساتھیوں، سامعین اور ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ امید ہے کہ آپ کو تمام خبریں پسند آئی ہوں گی۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آئی ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج سعد نیوز وائر پر اپنی رائے اور رہنمائی ضرور دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ جڑ سکیں اور بہتر خبریں پیش کر سکیں۔ تو ملتے ہیں اب اگلی بریکنگ نیوز کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔